بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم تنازع فعلین کے بارے میں پڑھیں گے۔ تنازع فعلین کا مطلب یہ ہے کہ کلام میں پہلے دو فعل ہوں، پھر ان دو فعلوں کے بعد ایک اسم ظاہر ہو اور وہ دونوں فعل اس اسم ظاہر میں عمل کرنے کے لیے جھگڑا کریں۔ اب یہ کس طرح ہوگا، اس کی کیا صورت ہوگی، اسے آئیے ہم عبارت اور ترجمے سے لے کر چلتے ہیں۔ فصل یعنی ھذا فصل، یہ فصل ہے۔ اذا جب، تنازع جھگڑیں، الفعلانی دو فعل، فی اسم ظاہر بعدہما ایسے اسم ظاہر میں جو ان دو فعلوں کے بعد ہو۔ کیا مطلب جھگڑیں بھائی؟ ای یعنی ارادہ ارادہ کرے، کل واحد ہر ایک، من الفعلین دونوں فعلوں میں سے، ان یعمل ارادہ کس چیز کا کرے، ان یعمل کہ وہ عمل کرے، فی ذالک الاسم اس اسم میں، فہذا تو یہ جھگڑا، انما بے شک، یکون ہو جائے گا، علی اربعۃ اقسام چار قسموں پر۔ الاول یعنی القسم الاول پہلی قسم، ان یتنازع کہ وہ دونوں فعل جھگڑیں، فی الفاعلیت فقط صرف فاعلیت میں۔ کیسے؟ نحو جیسے، ضربنی و اکرمنی زید، مارا مجھے اور میری تعظیم کی زید نے۔ اب ضربہ ایک فعل ہے اور اکرمہ دوسرا فعل ہے، ان دونوں فعلوں کو فاعل چاہیے، یہ فاعل میں جھگڑ رہے ہیں، اور آگے زید اسم ہے ایک۔ ضربہ چاہتا ہے کہ زید اس کا فاعل بنے اور اکرمہ چاہتا ہے کہ زید اس کا فاعل بنے۔ الثانی القسم الثانی یعنی جھگڑے کی دوسری قسم، ان یتنازع کہ وہ دونوں فعل جھگڑیں، فی المفعولیت فقط صرف مفعولیت میں۔ کیسے؟ نحو جیسے، ضربت و اکرمت زیدن، میں نے مارا اور میں نے تعظیم کی زید کی۔ اب ضربت فعل چاہتا ہے کہ زید اس کا مفعول بنے اور اکرمت فعل چاہتا ہے کہ زید اس کا مفعول بنے۔ الثالث یعنی القسم الثالث جھگڑے کی تیسری قسم، ان یتنازع کہ وہ دونوں فعل جھگڑیں، فی الفاعلیت والمفعولیت فاعلیت میں اور مفعولیت میں، ویقتضی الاول اور تقاضا کرے پہلا یعنی پہلا فعل، الفاعل فاعل کا، والثانی اور دوسرا یعنی دوسرا فعل، المفعول مفعول کا۔ نحو جیسے، ضربنی و اکرمت زیدن، مارا مجھے اور میں نے تعظیم کی زید کی۔ اب ضربہ فعل چاہتا ہے کہ زید اس کا فاعل بنے اور اکرمت فعل چاہتا ہے کہ زید اس کا مفعول بنے۔ الرابع یعنی القسم الرابع عکسہ، اور جھگڑے کی چوتھی قسم اس کا الٹ ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ کہ پہلا فعل مفعول کا تقاضا کرے اور دوسرا فاعل کا تقاضا کرے۔ کیسے؟ نحو جیسے، ضربت و اکرمنی زید، مارا میں نے اور تعظیم کی میری زید نے۔ اب ضربت فعل چاہتا ہے کہ زید اس کا مفعول بنے اور اکرمہ فعل چاہتا ہے کہ زید اس کا فاعل بنے۔ تو یہ ہے جھگڑے کی چوتھی قسم۔ وعلم تو تم جان لو، انا کہ بے شک، فی جمیع ہذہ الاقسام ان تمام قسموں میں، یہ جو چار آپ کو جھگڑے کی قسمیں بتائی ہیں، یجوز جائز ہے، اعمال الفعل الاولی پہلے فعل کو عمل کرانا، و اعمال الفعل الثانی اور دوسرے فعل کو عمل کرانا، یعنی اب چاہیں تو پہلے فعل کو عمل کرا دیں، چاہیں تو دوسرے کو عمل کرا دیں، جائز ہے۔ خلافا للفرائی برخلاف امام فرا کے، فی الصورت الاولی والثالثۃ پہلی اور تیسری صورت میں، ان یعمل الثانی کہ دوسرا فعل عمل کرے، یعنی امام فرا کے نزدیک پہلی صورت میں اور تیسری صورت میں دوسرے فعل کو عمل کرانا یہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ کیوں ہے بھائی، ایسا کیوں ہے؟ ودلیلہ اور ان کی دلیل، لزوم احد الامرین دو امر میں سے، دو باتوں میں سے ایک کا لازم ہونا ہے۔ کون سی دو باتیں؟ اما حذف الفاعلی یا تو فاعل کو حذف کرنا، اول اضمار قبل الذکری یا پھر مرجے کو ذکر کرنے سے قبل
ضمیر کو ذکر کرنا، وکلاہما اور یہ دونوں ہی باتیں، یعنی فاعل کو حذف کرنا یا مرجع سے پہلے ضمیر کو ذکر کر دینا، یہ دونوں باتیں معذورانی معذور ہیں، یعنی ممنوع ہیں، ان کے نزدیک ناجائز ہیں۔ اب یہ پہلی اور تیسری صورت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پہلی صورت تو یہ ہے کہ دونوں فعل فاعل کے اندر جھگڑا کریں، جیسے ضربنی و اکرمنی زیدن۔ تو اب ضربہ جو ہے یہ چاہتا ہے کہ زید اس کا فاعل بنے، اور اکرمہ چاہتا ہے کہ زید اس کا فاعل بنے۔ تو اگر زید کو اکرمہ کا فاعل بنا دیتے ہیں تو اکرمہ جو کہ دوسرا فعل ہے، اس کو اس کا فاعل زید مل گیا، ضربہ فعل کا فاعل کہاں گیا؟ اب ضربہ فعل کا فاعل یا تو آپ کو حذف فاعل کرنا پڑے گا، یعنی فاعل کو حذف کرنا پڑے گا، اور فاعل کلام میں عمدہ ہوتا ہے، عمدہ چیز ہوتی ہے، تو فاعل کو حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ تو جب فاعل کو آپ حذف نہیں کریں گے تو دوسری صورت یہ بچے گی کہ پھر ضربہ کے اندر آپ کو ہوا ضمیر نکالنی پڑے گی فاعل، اور یہ ضمیر جائے گی زید کی طرف۔ اب ضمیر پہلے ہے اور اس کا جو مرجع زید ہے وہ بعد میں ہے، یہ ہوتا ہے اضمار قبل ذکر، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو حذف فاعل بھی درست نہیں ہے اور اضمار قبل ذکر بھی درست نہیں ہے۔ تو جب دونوں چیزیں درست نہیں ہیں تو پھر دوسرے فعل کو عمل کرانا ہی درست نہیں ہے۔ آپ پہلے فعل کو عمل کرا دو، زید کو ضربہ فعل کا فاعل بنا دو، اور اکرمہ کا فاعل جو ہے وہ ضمیر نکال لو۔ اب جب اکرمہ کا فاعل ضمیر نکل آئے گی تو پھر اضمار قبل ذکر بھی لازم نہیں آئے گا۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ نہ سمجھ میں آئی ہو تو آپ ویڈیو میں دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے یا کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا بھائی، وہذا فی الجوازی، اور یہ اختلاف جو ہے امام فرا کے ساتھ یہ جواز اور عدم جواز میں ہے۔ ان کے نزدیک پہلی اور تیسری صورت میں کے اندر دوسرے فعل کو عمل کرانا جائز نہیں ہے، اور ہمارے نزدیک جائز ہے، یعنی جمہور احناف کے نزدیک۔ اچھا جی، عمل اختیار، اور بہرحال اختیار کرنا کہ کون سے فعل کو عمل کرائیں گے، پہلے کو یا دوسرے کو، ففیہ خلاف البصریین، تو اس میں بصریوں کا اختلاف ہے۔ فإنہم، کیونکہ بصری یختارون اختیار کرتے ہیں اعمال الفعل الثانی، دوسرے فعل کے عمل کرانے کو، اعتباراً للقرب والجوار، قرب اور جوار کا اعتبار کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اس میں ظاہر ہے وہ دوسرے فعل کے قریب ہے، لہٰذا دوسرے فعل کو عمل کرایا جائے گا۔ والکوفیون، اور کوفی جو ہیں، یختارون یہ اختیار کرتے ہیں اعمال الفعل الاولی، پہلے فعل کے عمل کرانے کو، مراعاتاً للتقدیمی والاستحقاقی، مقدم ہونے کی رعایت کرتے ہوئے اور مستحق ہونے کی رعایت کرتے ہوئے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلا فعل پہلے آیا ہے، مقدم ہے، لہٰذا وہ مستحق ہے کہ جو اس میں ظاہر ہے وہ اس کا معمول بنے، بھلے وہ فاعل ہو یا مفعول ہو، وہ پہلے فعل کا بنے۔ اب وہ صورتیں کس طرح بنے گی، انشاءاللہ اس کو ہم اگلی ویڈیو میں جانیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور پرائڈ ایجوکیشن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔